السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش۔ دوستو، آج ہم طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، اور ان کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے تاریخ علم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی تمام جنگی فنون سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دور چل رہا تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈر کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ راڈر بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو 7,000 جان نثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت انسان تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور اندلس اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ راڈر 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے ولی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی۔ یوں مسلمانوں کی کل تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، جبکہ اس کے مقابلے پر 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور بہترین اسلحہ موجود تھا۔ اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مند قدم اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا، مسلمانوں، خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، مالکا، البیریا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔
اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں نے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آ گئے۔ وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔